سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جب 2.5 پارے 2.25 پارے اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ. 1 گھنٹہ نہیں ہے. شیطان بھاگ جائے برکتیں آ جائیں گی نا. جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی ہیں؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں. جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں. روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی. پڑھنے والے تو بنے نا. سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا. صرف 10 آیتیں. ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا. اور سبحان اللہ اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں اس کی الگ فضیلت ہے. سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں. پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ کی رحمت تو دیکھو سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. 10 قرآن کا ثواب. ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو, ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو, 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا. کتنی دوری ہے قرآن سے. سوچئے سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی صورت ہے. بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے. فضیلت سنو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترمذی کی حدیث جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں. یار فلاں مولانا صاحب آئے تھے میں نے ان سے دعا کرائی. بڑی اچھی بات ہے, بزرگوں سے کرانی چاہیے. مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. پڑھ لیجئے سورہ دخان. کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ. سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے. روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. 30 آیتوں والی سورت ہے. چند منٹ لگتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں, کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے. اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا, 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن 1/3 قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا. اور کمال کا وظیفہ ہے. مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے. آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں, جس محفل میں, جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے. ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے. عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا, ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے. آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں, جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں کسی محفل میں درود پڑھا جاتا ہے تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یعنی یہاں ہم درود پڑھیں وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے
کہ کہیں درود پڑا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ نوبڈی لائک اٹ۔ کس کو تھوک اچھا لگتا ہے؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے۔ ایسا ہی ہے نا، بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ We just talk about these two things۔ ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو۔ عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں، اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے ہی قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا؟ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے۔ تناہی، اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن
اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں۔ اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے، امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا، فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، لگا لو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے، مہکنے والوں سنو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤں نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی؟ کہتے ہیں امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار۔ آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی، ہوا ابیر ہو جاتی، اور غبار جو تھا مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی۔ امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری۔ جو ہے وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے، دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو، انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا۔ مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے، مگر صحابی کا بلیف دیکھو، یقین دیکھو۔ عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے۔ صحابی بیٹی کے پاس لے کر گئے، دلہن ہے۔ میری اسلامی بہنیں سوچیں، عشق دیکھو، آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، باپ قرضے میں چلا جائے اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے۔ فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے، خوشبو درکار ہے۔ اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا، یہی بہتر ہوگا۔ اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا۔ آج میں اور آپ عطر لگائیں دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی۔ آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا۔ علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی، وہ صحابی رہتے تھے، محلے کے اندر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو، اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے۔ اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے، خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے۔ 1400 سال پرانی بات ہے، مگر سچی بات بتاؤں آج بھی، ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے، آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں، اللہ اکبر۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے،
آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے، اب تو آر او پلانٹ وغیرہ سنا لگتے ہیں لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا. سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا؟ کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے. انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. نبی پاک کلی فرما کر، کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے، کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے. آقا کا کلی کیا ہوا پانی، کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا، جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی، جو لعاب لگ جاتا. ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 ازواج تھیں. آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں. وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی. اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے، کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا. ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں، مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی نا، جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی، آبلے پڑ گئے. صحابہ کا کمال یہ ہے، جتنی سیرت پڑھے نا آپ، صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا، کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی، وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے. حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے. نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارو. میں نے کرتا اتارا. آج اسکن پر، جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے، آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں. نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا. اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو ختم ہو گئے، ہمیشہ میرا جسم بہکتا ہی رہتا ہے. تو اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے، دنیا کے کسی طرح دار کو لے آؤ، پسینے سے اس کے بو آنی ہے، تھوک اس کا گھن لاتا ہے. نبی پاک وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. لعاب دہن جو ہے کسی کے جسم پر مل دو جسم خوشبودار ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کو اللہ نے وہ با کمال، وہ حسین اور وہ دل ربا بنایا ہے. تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے، ان پر اپنا سب کچھ فدا کیا جائے. ایک بات سمجھنی ہے، اب میں نے کہا نا کہ ایک چھوٹی سی بات میں نے کی ہے، پیارے آقا کے لعاب کی، نبی پاک کے پسینے کی. آپ پیارے آقا کی زندگی کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، نبی پاک کے کسی عضو کی بات کریں، پیارے آقا کے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی بات کریں، اس کے مقابلے میں با کمال اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی. نبی پاک کی باتیں، پیارے آقا کی پرخیف گفتگو کی بات کریں، ایسا بولنے والا سارے جہان میں کوئی اور نہیں ملے گا. نبی پاک کی عادتوں کی بات کریں، ایسی عادتیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اور ایسے کیسے ملے گا جب نبی پاک کو رب نے حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا، تو پھر پیارے آقا جیسا پھر کسی کو نہ بنایا. اور یہ بات میں نہیں کہتا، ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جبریل امین سے ارشاد فرمائی. حدیث کا مضمون ہے، جبریل یہ تو بتاؤ، تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے جہان کو دیکھا ہے، کیا تم نے ہم جیسا، مجھ جیسا کسی اور کو پایا ہے؟ جبریل امین کا جو جواب ہے نا، وہ میں اعلی حضرت کے شعر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں.
आला हजरत लिखते हैं यही बोले सिदरा वाले, सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं ना जिब्रील अमीन, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। आका हमने सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया को छान डाला, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका रब ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया। अब आओ बताता हूं, जब जिब्रील अमीन ने नबी पाक जैसा किसी को नहीं देखा ना, तो फिर नबी पाक से अटैचमेंट कैसी हो गई, प्यारे आका से मोहब्बत कैसी हो गई। सारे नबियों के पास गए हैं, मगर तफासीर की किताबों में सुभान अल्लाह लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन 12 मरतबा हाजिर हुए। कितनी बार? हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 42 टाइम्स 42 बार हाजिर हुए। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 400 बार हाजिर हुए। और अब बताता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो रूहुल्लाह हैं 10 बार हाजिर हुए। आप जानना चाहेंगे नबी पाक के पास कितनी बार हाजिर हुए? अच्छा, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, आज नाजमाबाद वालों का कुछ हिसाब भी चेक कर लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली मुलाकात जिब्रील अमीन से जब हुई, उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। पहली मुलाकात पता है कहां हुई थी? गारे हिरा में। पहली वही लेकर आए ना, तो 40 साल की उम्र मुबारक में जिब्रील अमीन से पहली मुलाकात हुई। दुनिया मेरे आका ने कितने सालों के लिए इख्तियार फरमाई? 63 साल। कितने सालों के लिए? जाहिरी पर्दा फरमा लिया। उसके बाद 40 साल 63 साल, कितने साल बचे? 23 साल। वेरी गुड। 23 इयर्स मुलाकात के रहे। 23 साल में दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं तकरीबन एक इस्लामी साल में। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3600 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 7200। ठीक है, मजीद 3 साल के 1000 दिन गिन ले तो 8200 8300 दिन बनते हैं। 8300 अप्रोक्सीमेटली 8280 बनते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, याद कर लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। 8280 दिन हैं मेरे आका की जाहिरी हयात के पहली मुलाकात से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक। और जो माशाल्लाह सीरत पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कई दिन इसमें ऐसे गुजरे कि कई दिन तक जिब्रील अमीन हाजिर नहीं हुए। बहुत सारा गैप भी आया। अगर 8280 दिन भी गिन लेना तो जिब्रील अमीन कितनी बार आए? उलमा बताते हैं 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दी। क्यों? वजह क्या थी? बड़ा मुअम्मा है। किसी के पास 42 बार, किसी के पास 100 बार, किसी के पास 12 बार, 24,000 बार। एवरेज तो निकालो। 8,000 दिन में 24,000 बार का मतलब यह बनता है कि रोजाना 3 बार। और किधर से आते थे? बराबर गली से नहीं, सिदरतुल मुंतहा। डिस्टेंस कितना है सिदरतुल मुंतहा का? यह भी हदीस बताती है। अहादीस में यह मजमून मौजूद है कि जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल। गिनते चले जाएं 3,500 साल लगेंगे 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा उसके ऊपर है। इतना दूर से रोजाना यानी अप्रोक्सीमेटली रोजाना औसतन 3 से ज्यादा बार नबी पाक के पास आना। वजह क्या है? इतना सफर क्यों किया? और अंबिया के पास तो थोड़ी बार गए। बात यह है, हमारे पास जवाब अगर हमें ढूंढना होता है तो कभी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आओ आज बरादर आला हजरत से पूछते हैं। शहनशाह सुखन लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते बात यह है, नबी पाक को पहली बार देखा, उसके बाद चैन ही नहीं आता था। आका से मिले बगैर करार ही नहीं आता था। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, सिदरतुल मुंतहा छोड़कर बार बार इसलिए आना है कि नबी पाक का जलवा देखना है। क्यों कि ऐसे
یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے آقا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہ آتا تھا تو یہ مرتبہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا اشارہ دے کر مزید آگے چلتا ہوں جبریل امین 3500 سال کا ڈسٹنس روز 3 بار کر لیں اسپیڈ کتنی ہوگی رفتار کتنی تھی کہ پلک جھپکتے میں آتے پھر جاتے پھر آ جاتے تو جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو تو معراج کی شب اگر میرے آقا تھوڑی ہی دیر میں سارا سفر کر کے تشریف لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ اس وقت تو کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم تھا علماء بڑا پیارا عشق بھرا جواب دیتے ہیں کہ جناب اتنا سارا سفر ہوا ابھی واپس آئے تو بستر گرم ہے کنڈی بھی ہل رہی ہے سفر تو بہت طویل تھا یہ کیسے ہو گیا تو علماء عشق بھری زبان میں جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج دنیا میں بھی آپ کی میری گھڑی سے سیل نکال لیں تو گھڑی رک جائے گی نا سیل ڈالیں تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی علماء کہتے ہیں آقا سارے جہان کی جان ہے جب جان ہی چلی گئی تھی تو جہان رک گیا تھا نبی پاک تشریف لائے دنیا پھر چلنا شروع ہو گئی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان جان ہے تو جہان ہے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سبحان اللہ میرے آقا کی تعریف بیان ہو مجھ سے پہلے ناتخواں تعریف کر رہے تھے وہ نظم میں بیان کر رہے تھے میں نثر میں بیان کر رہا ہوں جتنا سنے ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پیارے آقا کے گن گانے والا بنائے نبی پاک کے چرچے بلند کرتے والا بنائے اور یہ زندگانی اسی میں گزر جائے دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد مبجل پکارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کر یعنی سارے معجزات کے علاوہ کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کیے پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے نبی پاک نے سورج کو واپس پلٹایا ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے مگر علماء بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں جو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا اس مرتبے کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹیٹس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں باقی تو نارمل سی بات ہے یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا سورج پلٹانا یہ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا رب کی بارگاہ میں ان کے لیے نارمل ہے 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں ایک معجزہ ہے معراج کی شب نبی پاک جو رب کے دیدار کو تشریف لے گئے ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اللہ سے کئی بار کلام کیا ایک بار عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں دیدار کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے پھر عرض کی کوہ طور پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا دیدار نہیں کروایا تجلی کا نزول ہوا اس تجلی اس نور کی جو تجلی تھی اس کی تاب نہ لا سکے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے یہاں التجا تھی یا اللہ دیکھنا ہے وہاں سے منع ہوا لن ترانی فرق دیکھیے گا یہ کلیم اللہ ہے اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں 27ویں رجب ہے آقا تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے آرام فرما رہے تھے جبریل امین آئے قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں یہاں بلایا جا رہا ہے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے یہاں بلایا جا رہا تھا آپ ذرا غور کیجئے
ساری کائنات میں اور کوئی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو، یہ فقط میرے آقا کی شان ہے، یہ معجزہ ہے نبی پاک کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے مطابق ہے۔ اور اسی بات کو ہم صلاۃ و سلام میں کئی بار سنتے ہیں، آج اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھو تو اور لطف آئے گا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈفرنس دیکھو، طور اور معراج، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی۔ ایک طرف التجا تھی، طالب تھے حضرت موسیٰ، اور یہاں حبیب پاک مطلوب ہیں، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ وہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور آقا جلووں میں گم ہے، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھ